السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ سب کو خیریت رکھیں۔ رمضان کا مہینہ آخر عشرے میں آخری ہی دن چل رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ عید کی نماز اور جمعۃ الوداع کی نماز جو آج تھی وہ گزر گئی، اور لوگوں نے بڑے امن کے ساتھ اپنے گھروں میں ہی پڑھی ہیں، لاک ڈاؤن کا پورا پالن کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے امید کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز بھی ہم سب اسی طریقے سے ادا کریں کہ کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو کوئی دقت ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو کوئی موقع ملنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، دھیان رکھیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھتے ہوئے عید الفطر کی بھی نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ اور دوستو، اس میں ایک چیز مجھے آپ لوگ کو کہنی ہے، اور یہ بات آپ جو ہے آگے تک بھی شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں اس لیے شیئر نہیں کروا رہا ہوں کہ میرے شیئر زیادہ ہو جائیں گے، شیئر زیادہ بڑھیں گے۔ میں اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ ایک بھرم ہے جو لوگوں کے اندر ہے، اور اس بھرم کو میرے دوستو بتایا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میں ایک امام ہوں، اور امام ہونے کے ناطے میں جانتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے بھائی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ فطرے کے متعلق جو ہے تھوڑے سے بھرم میں ہیں، اور اس کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ فطرہ کن لوگوں کو نکالنا چاہیے، اور فطرہ کن لوگوں کو دینا واجب ہے۔ کون لوگ ایسے ہیں جو فطرہ دینے کے مستحق ہیں، انہیں دینا چاہیے، ان پر واجب ہے۔ یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیے، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں بیچارے، وہ لوگ بھی فطرے کی رقم ادا کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی فطرہ کتنا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، بھائی آپ فطرہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نکا جی بچے کا اپنا فطرہ ادا کرنا ہے۔ ارے فطرہ میرے دوستو، انہی لوگوں پر فطرہ واجب ہے جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو مالدار ہیں شریعت کے اندر، انہی پر تو میرے دوستو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جو زکوٰۃ جن پر فرض ہے، انہی پر فطرہ دینا بھی واجب ہے۔ اب جو لوگ فطرہ دے رہے ہیں، اللہ ان کی فطرے قبول کرے۔ اگر آپ کی حیثیت ہے اتنی، آپ غریب ہونے کے باوجود بھی اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ دے سکتے ہیں، تو آپ دیں۔ لیکن اگر آپ شریعت کے اندر مالدار نہیں ہیں، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو آپ شریعت میں مالدار نہیں کہلاتے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے وہ فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور فطرہ جو ہے انہی لوگوں پر واجب ہے جو لوگ زکوٰۃ دینے کے حقدار ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 45 روپے میں نے آپ کو بتایا کہ 45 روپے زکوٰۃ کی رقم ایک آدمی کی طرف سے بنتی ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ جن پر فرض ہے، انہیں اللہ پاک نے یہ ایکسٹرا دیا ہے رمضان کے موقع پر، کہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، حالانکہ آج وہ بچہ جو عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی میرے دوستو صدقہ فطر ادا کرے وہ شخص جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ ان پر فرض ہے۔ تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب کوئی لوگ اگر ادا کرتا ہے، اگر ہاں آپ اپنے وسعت کو جانتے ہیں۔ اب ایک آدمی جس کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ ان پر جو ہے دوستو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اب وہ شخص اگر جو ہے فطرے کی رقم دے تو یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو خود مستحق ہو وہ اپنی ضرورت میں استعمال کرے، ان کے اوپر جو ہے فطرے کی اپنی طرف سے یا اپنے اولاد کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے۔ یہ آپ اچھی طرح سے دھیان رکھیے۔ اور میں آپ کو
آپ تمام لوگوں کو جہاں تک یہ میری بات پہنچے، یہ ویڈیو پہنچے، یہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ آگے تک بھی اس بات کو، اس ویڈیو کو میرے دوستو آپ جو ہے وہ شیئر کر دیں، تاکہ ہمارے بہت سارے بھائی جو غریب ہیں، اور غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، وہ بھی یہ کہ پوچھتے ہیں کہ جی فطرہ کتنا بنتا ہے۔ اب ان لوگوں پر فطرہ جو خود فطرہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہے، انہیں فطرہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اگر آپ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے اور پھر بھی آپ کو اتنی وسعت ہے کہ آپ دے سکتے، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی بیواؤں کو دے سکتے ہیں، تو آپ بے شک دے دیں، آپ کو اللہ پاک ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ کے اوپر حد بندی نہیں ہے کہ اگر نہیں دیں گے عید کی نماز سے پہلے تو آپ کو گناہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ ایک ہمارے لوگوں کو بھرم ہے کہ سبھی جگہ فطرہ کی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ دوستو اپنے بھرم کو دور کریں، اور اگر آپ مستحق ہیں زکوٰۃ دینے کے تو آپ فطرہ ادا کیجئے، نہیں تو کوئی دقت نہیں، آپ پر شریعت جو ہے کوئی بوجھ نہیں ڈالتی، اور اگر اللہ نے آپ کو اتنے اس لائق کیا کہ آپ دے سکتے ہیں تو دیتے ہیں۔ جس طرح قربانی میں دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ وسعت رکھتے قربانی کر دیں تو بھی اللہ نیکیاں دیتا، نہ کریں، ان کو طاقت نہیں ہے کرنے کی، تو ان کے اوپر اسلام کوئی جبر یا ان کو کوئی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ کو آج بتا دی ہے، کیونکہ میرے دوستو بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جو ہے اس کوشش میں، اب رمضان کا مہینہ آخری چل رہا ہے اور لوگ اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے طرف سے فطرے کی رقم ادا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک فائدہ مند ہو جائے گا۔ جو لوگ مجبور ہیں وہ اپنے کام میں اس پیسے کو لے آئیں، اور وہ ادھر ادھر اپنے پیسے کو جو ہے وہ یہ سمجھ کے کہ نہیں مجھے گناہ ہوگا، گناہ کوئی نہیں، دیں گے تو ثواب، اور نہیں دیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو پکڑ نہیں ہوگی اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو بس یہی کہنا تھا۔ باقی بہت اچھی یہ عید کی نماز کے جو ہے میں طریقے انشاءاللہ ابھی ڈالنے والا ہوں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو چینل میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، یہ آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔